बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर सलीम ख़ान मरवत है और मैं अल यूसुफ़ हॉस्पिटल एबटाबाद में नफ्सियाती अमराज़ के शिकार मरीज़ों का इलाज करता हूँ और मैं रोज़ाना आप लोगों के सामने किसी न किसी नफ्सियाती मौजू पर आप लोगों से बात करता हूँ। मकसद मेरा ये होता है कि मैं आप लोगों को नफ्सियाती अमराज़ के बारे में उमूमी एक शऊर और आगाही दूँ। आज मैं एक नफ्सियाती बीमारी के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसका आप लोगों ने शायद नहीं सुना होगा कभी नाम। PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक कंडीशन है जो कि आमतौर पर उसके बारे में लोगों को पता होता है, लेकिन कम्प्लेक्स PTSD का लोगों को ज़्यादातर नहीं पता होता। और कम्प्लेक्स PTSD जो है ये एक बड़ा सदमा, एक बड़ी कैफियत छोटी छोटी कैफियतों की वजह से बनती है। हमारी ज़िंदगी बचपन से स्टार्ट होती है तो ये काम बचपन से शुरू होता है कि वालिदैन का रवैया अपने बच्चों के साथ ठीक नहीं होता। वो बच्चों को डांट डपट करते हैं, उनको गुस्सा करते हैं, उनको नज़रअंदाज करते हैं, उनकी तज़लील करते हैं, उनको मारते पीटते हैं। फिर उसके बाद स्कूलों में बच्चों के साथ यही रवैया इख्तियार किया जाता है। बच्चों को जिस्मानी तौर पर मारना या उनको ज़हनी तौर पर टॉर्चर करना या उनकी तज़लील करना ये आम समझा जाता है। और बावजूद इसके कि इसके कवानीन बन चुके हैं, लेकिन लोग स्कूलों में असातिज़ा बच्चों के साथ ये सलूक अभी भी जारी रखे हुए हैं। फिर हमारा माशरा माशी और माशरती मसाइल का शिकार है। हम ऐसे प्रॉब्लम्स का शिकार हैं कि जिसकी वजह से सारा माशरा एक गुर्बत और एक समाजी मसाइल का शिकार है। और सबसे आखिर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है घरेलू मसाइल, जो कि घरों में पेरेंट्स के बीच में या आपस में फैमिली मेम्बर्स के जो लड़ाई झगड़े, जो रोज़ाना के लड़ाई झगड़े होते हैं, वो जहन पर अपने असरात छोड़ते हैं। तो ये छोटे छोटे सदमात, ये छोटे छोटे वाक़यात जिनको हम आम तौर पर ज़िंदगी का हिस्सा समझते हैं। अंग्रेज़ी में किसी ने कहा है कि लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोज़ेज़। ये इंतहाई गलत मुहावरा है। मैं इसकी शदीद मुखालफत करता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि ये तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी में तो ये सब कुछ होता है। तो जब ज़िंदगी में ये सब कुछ होता है, दुनिया जन्नत नहीं है, तो फिर साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो ये छोटे छोटे सदमात बच्चों के साथ, मुआशी सदमात, घरेलू लड़ाई झगड़े, स्कूलों कॉलेजों में असातिज़ा का रवैया, ये सारी चीज़ें, ये सारे वाक़यात हमारी ज़िंदगी में हमारे ब्रेन की, हमारे दिमाग की, हमारे माइंड की साख्त को बदल देते हैं और हमारा दिमाग जिस तरह काम करता है उस चीज़ को बदल देते हैं। और फिर हम एक ख़ास ज़हनी कैफियत का शिकार हो जाते हैं जिसे कम्प्लेक्स PTSD कहते हैं। लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं। लोग कहते हैं इसका तो तरीका ही यही है, ये तो बदज़ुबान इंसान है, ये तो है ही बदतमीज़, यार ये आदमी तो बस हर वक्त गमज़दा ही रहता है, इसका तो बस रोना पीटना इसका मामूल है। हम माशरे में इन मिसालों से इनको डील करते हैं। लेकिन जब ये मरीज़ माहिर नफ्सियात के सामने आते हैं तो डिप्रेशन, एंग्ज़ाइटी, स्ट्रेस यानी ज़हनी तनाव, नींद का डिस्टर्ब होना, काम में दिलचस्पी का ना रहना, तालीम में प्रोग्रेस ना करना, सोशली लोगों के साथ मिक्सअप ना होना यानी आइसोलेट रहना, वो तमाम नफ्सियाती मसाइल जो कि किसी शख्स में डिप्रेशन की तरह या एंग्ज़ाइटी की तरह नज़र आते हैं, वो इन लोगों में, कम्प्लेक्स PTSD के लोगों में मौजूद होते हैं। और जब माहिर नफ्सियात इन लोगों की डिटेल में, तफसील से इनका मुआयना करते हैं और माजी में जाते हैं, इनके बैकग्राउंड में जाते हैं, तो उनको पता चलता है कि इस बच्चे ने जिस्मानी या ज़हनी टॉर्चर सहा है, यानी बाज़ औक़ात इवन सेक्सुअली भी अब्यूज़ हो गए होते हैं बच्चे, या स्कूलों में उनके साथ ज़्यादती हुई होती है, जिस्मानी टॉर्चर या ज़हनी तज़लील का सामना करना पड़ता है,
یا انہوں نے گھریلو لڑائی جھگڑے ساری عمر دیکھے ہیں، یا گھر میں معاشی تناؤ دیکھا ہے، مسلسل غربت دیکھی ہے، مسلسل معاشی پریشانی دیکھی ہے، یا جو گھروں میں ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں، خاندانوں کے جھگڑے، تو یہ ایک بڑا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا جیسے کار کا یا ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہو جائے. یہ چھوٹے چھوٹے صدمے جو ہوتے ہیں یہ آخر میں ایک ایسی بیماری کی شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ جس میں انسان ڈپریشن، انگزائٹی یا بعض اوقات سائیکوٹک یعنی پاگل پن جیسی علامات میں بھی ظاہر ہوتے ہیں. تو جب یہ مریض ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ہسٹری لیتے ہیں اور ہم بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں، پاسٹ ہسٹری کو دیکھتے ہیں، یعنی ماضی کو دیکھتے ہیں، فیملی ہسٹری کو دیکھتے ہیں کہ فیملی میں اور بچوں میں بھی اس طرح کی علامات ہیں، یا فیملی میں ماں باپ میں بھی اس طرح کی کوئی ذہنی بیماری کی کوئی ہسٹری ہے. اس میں ایک امپورٹنٹ بات میں بتانا بھول گیا، وہ عوامل جو یہ کاز کرتے ہیں اس میں والدین کا نشے کی اشیاء کا استعمال کرنا بھی ایک ریزن ہے کہ نشے کی اشیاء جو لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ ان کا رویہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا. تو لائف از ناٹ بیڈ آف روزز، یہ محاورہ جس کسی نے بھی بنایا ہے بہت اپنی طرف سے اچھا محاورہ بنایا ہے. بٹ وین لائف از ناٹ بیڈ آف روزز دین لائف بیکمز ہیل ایکچولی فار سم پیپل. جب زندگی میں سختیاں اور ناجائز باتیں کسی انسان کے ساتھ ہوتی ہیں تو اس کو پھر اس کے نتائج بھی بھگتنے پڑتے ہیں، اور زیادہ تر وہ نتائج جو ہوتے ہیں وہ نفسیاتی مسائل کی شکل میں سامنے آتے ہیں. تو جب یہ مریض ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کی ہسٹری کے حساب سے ڈائگنوسس کرتے ہیں، اور پھر ہم ان کی ڈپریشن کا بھی علاج کرتے ہیں. ان کو ادویات سے بھی ان کا علاج کرنا پڑتا ہے، اور ان کو ماہر نفسیات کے پاس بھی ضرورت کے حساب سے بھیجا جاتا ہے. ڈیفرنٹ قسم کی سائیکو تھراپیز کی جاتی ہیں. اور چونکہ ان لوگوں کے ذہن ایک خاص کنڈیشننگ اسے ہم کہتے ہیں، کنڈیشننگ ہو چکی ہوتی ہے، تو اس کو ریورس کرنے کے لیے کہ واپس اس نارمل سٹیٹ آف مائنڈ میں جائے کہ جس میں ایک انسان دنیا کو، اپنی زندگی کو ایک نارمل طریقے سے گزار سکے، اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے. تو کمپلیکس پی ٹی ایس ڈی ایک بڑی عام بیماری ہے جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور بہت دفعہ سائیکیٹرسٹ بھی اس کو ڈائگنوز نہیں کر پاتے اور مس کر جاتے ہیں. تو زندگی کے مسائل ہماری زندگی کا حصہ ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے مسائل اگنور نہیں کرنے چاہیے معاف کیجیے گا. اور ان کے اثرات زندگی بھر لوگوں میں سامنے آتے ہیں، اور ان اثرات کی وجہ سے لوگوں کو نفسیاتی مسائل کا شکار ہونا پڑتا ہے. تو اگر آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر میں اس طرح کے مسائل ہیں، یا آپ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں، یا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے ارد گرد کوئی شخص اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح بیہیویئر رکھتا ہے، یہ رویہ اختیار کرتا ہے، یا اسکول میں بچوں کے ساتھ مار پیٹ یا تذلیل کی جاتی ہے، یا کسی گھر میں معاشی طور پر پریشانی یا بدحالی ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ انسان بڑا ہو کے لازماً کمپلیکس پی ٹی ایس ڈی کا شکار ہوگا، اور ایسے انسان کو سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر جانا انتہائی ضروری بات ہے. ماہر نفسیات ان چیزوں کے لیے ٹرینڈ ہوتے ہیں، اور ان کو ان باتوں کا پتہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی تشخیص کیسے کی جائے اور ان کا علاج کیسے کیا جائے. اور علاج وہی 6 سے لے کے 9 مہینے تک کا ہوتا ہے. سوشل ریہیبلیٹیشن کرنی پڑتی ہے، ان کو روزگار کے سلسلے میں دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کرنا پڑتا ہے، ان کو واپس زندگی میں لانا پڑتا ہے. تو کمپلیکس پی ٹی ایس ڈی ایک خاموش بیماری ہے، یہ ایک چھپی ہوئی بیماری ہے. اس کو عام طور پر لوگ ڈائگنوز نہیں کرتے، یا اس کو اگر ڈائگنوز کر بھی دیتے ہیں تو مریض کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا، مریض کو نہیں پتہ ہوتا کہ میرے ساتھ ایکچولی کیا ہوا ہے. بچپن کے صدمات، بچپن کے حالات، بچپن کی پرابلمز اور زندگی کے مسائل، زندگی کے صدمات، زندگی کے حالات، معاشی پریشانیاں ہمیں کمپلیکس پی ٹی ایس ڈی کا شکار کرتی ہیں. اور یہ ایک، جس طرح انگریزی میں کہا جاتا ہے ہٹ بائی اے بس، کہ ایک انسان کو ایک سٹیج پہ ایسا لگتا ہے کہ کسی لاری یا بس نے اس کو
ٹکر مار دی ہے اور وہ کولیپس کر جاتا ہے، نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کی نظروں میں ایسا کوئی بھی مریض ہے تو آپ اسے لازماً سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں اور اس کا باقاعدہ پراپر علاج کروائیں، اور انشاءاللہ ایسا مریض آپ کا جو کوئی بھی ہو یا اگر آپ خود ہیں وہ علاج کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کا اس موضوع پہ کوئی سوال ہے، آپ اس کے بارے میں مزید مجھ سے کچھ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. کل میں کسی اور موضوع پہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے بات کروں گا، اور آخر میں جاتے جاتے میں وہی پیغام دوں گا کہ اپنے دل و دماغ، اپنی روح، اپنی قلب، اپنی جان کی حفاظت کریں، ان کا خیال رکھیں، یہ ہمارے پاس امانت ہیں. اور جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کو کوئی نفسیاتی بیماری ہے تو اپنے شہر میں موجود کسی بھی اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے میں دیر نہ کریں. نفسیاتی بیماریاں جسمانی بیماریوں کی طرح بیماریاں ہیں اور ان کا علاج ممکن ہے. ہمارے ایبٹ آباد میں بھی بڑے اچھے سائیکیٹرسٹ اویلیبل ہیں اور پاکستان بھر میں اچھے سائیکیٹرسٹ اویلیبل ہیں. تو آپ کو جو بھی سائیکیٹرسٹ مناسب لگے آپ اس کے پاس جائیں اور اپنا یا اپنے گھر والوں کا، جس کسی کو بھی کمپلیکس PTSD کی علامات جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں موجود ہوں، اس کا علاج کروائیں. تو انشاءاللہ آپ کے مریض کو، یا اگر آپ خود بیمار ہیں، آپ کو وقت کے ساتھ افاقہ ہوگا. تو میں آج کی ویڈیو اس پیغام کے ساتھ کلوز کرتا ہوں. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت چاہیے مجھے. اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.